پتہ چلے کہ اس وقت کیا کیا طریقے ممکنہ طور پر ہیں جن کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور جن طریقوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کے لیے. کچھ اس میں پری پول رگنگ ہے, کچھ الیکشن ڈے کی رگنگ ہے. ایک چیز جو بڑی واضح طور پہ ہے کہ جو با اثر شخصیات ہیں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں, جس میں فیکٹری والے ہیں, زمیندار ہیں, نوٹیبلز ہیں, جن کی ایک ساکھ ہوتی ہے, جن کے گھر سے باہر نکلنے سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ووٹر متاثر ہوتے ہیں, ان کو بٹھایا جا رہا ہے. مظفر گڑھ میں آج کے ہی دن میں گزشتہ 24 یا 36 گھنٹے میں 2 انتہائی انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ہیں, شخصیات جو ہیں, ان کے اوپر کیسز بنائے گئے. ایک پہ بنایا گیا جو ہے کہ زمیندار تھا, اس کے اوپر کیس بنایا گیا پانی چوری کا, اور دوسرا جو تھا جس کی شہر کے اندر پلازاز وغیرہ تھے, اس کے اوپر کیس بنایا گیا کہ تمہارے پلازاز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی طور پہ غلط بنے, اور اگر تم بیٹھے نا, تم تحریک انصاف کے لیے بولتے رہے, بکواس کرتے رہے, کیمپین کرتے رہے, تو تمہارے پلازا جو ہے اس کو ڈیمالش کیا جا سکتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ دونوں بااثر شخصیات جو ہیں انہوں نے معافی مانگی ہے اور وہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے اپنی سائڈ سوئچ کر لی. اب وہ پی ٹی آئی کے لیے کیمپین نہیں کر رہے. تیسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آیا ہے کہ ووٹ پرچیزنگ اور ووٹ کی جو خرید و فروخت ہے, جہاں پہ 10,000 12,000 یا 8,000 کا ووٹ جو ہے بکتا ہے, اس کے علاوہ ایک نئی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, جو اس سے پہلے ایک بائی الیکشن میں خانے وال میں جب ہوا تھا وہاں پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی تھی. وہ ہے ووٹ کو بٹھا دینا, ووٹ کی نیگیٹو پرچیز. یعنی بہت سی جو غریب مفلوق الحال کمیونٹیز ہیں اربن ایریاز کے اندر, تحصیل اور شہر کے اس حصے میں جہاں اربن سلمز ہوتے ہیں, وہاں 2 سے 3 ہزار ان سے ان کے شناختی کارڈ لیے جا رہے ہیں. یہ وہ کمیونٹیز ہیں جن پہ یہ شک تھا کہ یہ جو ہے ووٹ ڈال سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے. ان سے کمٹمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ تم گھر بیٹھو, تم نے نکلنا نہیں ہے, تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے 2-3 ہزار روپے جو ہے وہ مل جائیں گے, اور جب الیکشن ہو جائے گا 17 تاریخ کو, پھر ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ ان کو واپس مل جائیں گے. اس کو کہا جا رہا ہے ٹیکنیکل ٹرم میں نیگیٹو پرچیز آف دی ووٹ. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ملتان کے اندر جو دیکھنے میں چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک ہونڈا 70 ٹائپ جو بائک ہے, وہ چینی بھی ہے, وہ ہونڈا ٹائپ بھی ہے, 70 سی سی کا, وہ جو ہے 10 سے 15 یا 20 ووٹ جو گارنٹی کرتا ہے اس کو وہ بائک جو ہے ملے گا. اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ شہروں کے اندر 17 تاریخ کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جس میں رکشا اور کنچی جو ہے امپورٹنٹ ہے, انہیں پہلے سے بک کر لیا گیا ہے. ان کو حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہو سکیں گے تحریک انصاف کو, کیونکہ آپ نے ووٹر نکالنا ہے اور اس کو لا کے پولنگ اسٹیشن اور بوتھ تک پہنچانا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ زیادہ ٹرن اوور نہ ہو, جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو ڈور ٹو ڈور جا سکتی ہے, اس کو پیرالائز کیا جا رہا ہے, اس کو پہلے سے خرید لیا, پیمنٹس ہو گئی. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ پولنگ دن کے اوپر دن میں جو دستی ایشو ہوتی ہے, جس کے اندر 50 سے, یعنی پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو پریزائڈنگ آفیسر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو دستی ایشو کرتا ہے گٹھی, جس میں 50 سے 100 ووٹ یا بیلٹ ہوتے ہیں, وہ دستیوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پہلے سے باہر نکالی جائیں گی, باہر جو حکمران جماعت کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان تک پہنچیں گی, اور پھر وہاں سے وہ ٹھپے لگ کر بار بار اندر آئیں گی, اور یوں آہستہ آہستہ وہ پولنگ بوتھس میں استعمال ہوں گی. اچھا, اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ چونکہ ملٹیپل میتھڈز یوز کیے جائیں گے رگنگ کے, تاکہ رگنگ کو ایکسپوز بھی نہیں ہونا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو رگنگ مینیجرز ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ اگر رگنگ کھلا نظر آنے لگ جائے گی, واویلا پڑ جائے گا, بالکل پوائنٹ آؤٹ ہوگا, تو پھر الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے متاثر ہوگی. اس لیے کئی درجن قسم کے طریقے جو ہیں وہ ریگنگ کے لیے استعمال کیے جائیں گے, تاکہ ریگنگ ہو بھی لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس لگیں کہ ریزلٹس جو ہیں یہ بڑے نیچرل ہیں, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. وائلنس کا بھی پلان ہے, فیصل آباد اور لاہور 2 جگہوں کا نام خاص کر کے لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر وائلنس جو ہے وہ ہو سکتی